بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ رب کے حکم سے انتہائی مجرب اور پاورفل امر محبت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ محبت کے مارے اس عمل کو ضرور کریں گے تاکہ وہ اپنی محبت کو پالیں اور کامیابی حاصل ہو۔ سب سے پہلے جیسا کہ ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ یہ چارٹ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کس لیے ضروری ہوتا ہے یہ کہ آپ کے نام کا پہلا حرف، محبوب کے نام کا پہلا حرف کیا ہے؟ میم ہے، نون ہے، سین ہے یا عین ہے؟ آتشی ہے، بادی، آبی ہے یا خاکی ہے؟ آپ نے سب سے پہلے محبوب کے نام کا پہلا حرف دیکھنا ہے کہ کیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کے نام کا پہلا حرف آتشی لائن میں ہے، بادی میں ہے، آبی میں یا خاکی میں۔ کیوں کہ آپ احباب نے محبوب کے نام کا تعویذ بنانا ہے اور اپنے پاس رکھنا ہے اور پڑھائی کرنی ہے۔ تب آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ نقش چارٹ کیوں دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی مرحلے میں جو آپ نے چارٹ سمجھا، دوسرا پارٹ اس کا یہ ہے نقوش کا کہ 4 نقوش ہوتے ہیں۔ اب محبوب آتشی بھی ہو سکتا ہے، بادی بھی ہو سکتا ہے، آہبی بھی ہو سکتا ہے اور خاکی بھی ہو سکتا ہے۔ 4 عناصر کے ساتھ ہر احباب کے نام الگ الگ پڑھتے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ 4 نقوش شیئر کیے جاتے ہیں تاکہ آپ احباب بخوبی اپنے محبوب کا پہلا نام کا حروف دیکھ کے اس چارٹ کو فالو کرتے ہوئے اور اپنا محبوب کے نام کا پہلا حروف دیکھ کر نقوش لکھ سکیں۔ اب نقوش ہم نے جو لکھنا ہے وہ کس انداز سے لکھنا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے، یہ آپ نے غور سے سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ 7 دن کا انتہائی مجرب اور آسان عمل آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ آپ نے محبوب کے نام کا جو نقش مبارک ہے وہ اپنے 2 لکھنے ہیں یا پھر 2 آپ نے فوٹو کاپی کروا لینے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کسی کے محبوب کا نام آتشی لائن میں آتشی عناصر ہے تو ہم آتشی نقوش اس کے اوپر لکھیں گے۔ لکھنے کا مکمل آگے طریقہ کار بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ جو احباب فوٹو کاپی کروانا چاہیں وہ کروا سکتے ہیں۔ جو احباب فوٹو کاپی کروانا چاہیں گے وہ جہاں پہ آتشی، بادی، آبی، خاکی لکھا ہوا ہے 2 نقوش محبوب کے نام والا کرائیں گے تو جہاں پہ آتشی، بادی، آبی، خاکی لکھا وہاں پہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے اور چاروں سائڈوں پہ بڑے فرشتوں کے نام لکھنے ہیں: جبرائیل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل، اور 9 خانوں والا آپ نے نقش پر کرنا ہے۔ پھر یہاں تک کہ آپ نے 2 نقوش جو بنانے ہیں، ایک آپ نے اپنے بازو پہ یا اپنے پڑھائی کے ٹائم اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے، پیچھے محبوب کا نام، اس کی ماں کا نام، اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھ کر محبت ہو اور اس نقش کے موکل ہماری رب کے حکم سے مدد کریں۔ یہ چیز آپ نے لکھ دی۔ اب ایک نقوش آپ نے دونوں نقوشوں کو موم جامع کر کے کپڑے میں لپیٹ لیں، بازو پہ باندھیں، آپ کی مرضی ہے، یا پھر بنوانا ہے ٹاکی میں تو وہ آپ کی مرضی ہے، گلے میں یا بازو میں باندھنا ضروری ہے۔ ایک دوسرا جو ہے آپ نے وہ قبرستان میں جانا ہے۔ قبرستان میں جانے کے بعد آپ نے وہاں پہ جا کے اس کو کیا کرنا ہے؟ دفن کرنا ہے۔ دفن کہاں کرتے ہیں؟ قبرستان کے اندر نہیں کرنا۔ یہ ذہن میں رہے، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے آیا کہ جو تعویذ ہے وہ قبرستان کے اندر دفن کریں۔ قبر کے حالات میرے رب کو پتہ ہیں، اس لیے قبرستان میں کبھی کوئی چیز دفن نہ کی جائے، چاہے وہ نقوش ہیں، چاہے وہ جس قسم کی چیز ہے۔ آپ قبرستان کے درخت ہوتے ہیں ان کے نیچے کھدائی کر کے آپ نے ایک نقوش وہاں رکھ دینے اور ایک نقوش اپنے پاس رکھ لینے۔ 2 نقوش آپ کے محبت کے لیے کافی ہیں۔ الحمدللہ محبوب کو 7 دنوں میں حاضر کرنے کے لیے 2 نقوش الحمدللہ رب کے حکم سے آپ کے لیے کافی ہیں، اور محبوب تڑپ کر آپ کے پاس آئیں سکھتے برتا ہوا آپ کے پاس پہنچے گا انشاءاللہ۔ یہاں پہ یہ بھی آپ کے لیے غور و فکر والی بات ہے کہ آیا کہ ہم نے جو پڑھنا ہے وہ کون سی آیت مبارک ہے، کون سے لفظ ہیں اور اس کا عناصر کیا ہے، اس کی میں کسر کتنی ہے اور نقش لکھا کیسے جائے گا۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ جو ہے 3 لفظوں پہ مشتمل ہے، آبی ہے، 1501 اس کے کل عدد ہیں، کسر تعداد وہ ہے 6 سے لے کر 7 تک، 2 کی کسر ہے، 6 سے لے کر 7 تک 2 کی کسر ہے۔ کسر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 2 لفظ بیچ میں چھوڑنے ہوتے ہیں، 6 اور 7 والے خانے میں 2 لفظ چھوڑنے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جہاں پہ
6 اور 7 والے خانے میں 2 کی کسر آئے گی۔ 2 کی کسر سے مراد یہ ہے کہ 2 لفظ بیچ میں ہم نے ڈیلیٹ کرنی ہوتی ہیں، چھوڑنی ہوتی ہیں، مس کر جانی ہوتی ہیں۔ اس نقوش میں جہاں آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، 2 یہاں پہ مس کرنے ہوں گے حروف ہم نے۔ کہ 1501 پہ ہم نے جب کل عدد دیکھے تو ہم نے اس میں 24 مائنس کرنے ہوتے ہیں۔ 9 والا نقوش جو بناتے ہیں ہم، اس میں 24 مائنس کرنے ہوتے ہیں۔ جب 24 مائنس کر لیے تو 1477 ہمارے پاس کل عدد بچے۔ اب 1477 کو ہم نے 3 پہ تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ اس میں نقوش پر کرنے میں 3 سٹیپ ہیں ٹوٹل۔ ایک کل عدد کتنی ہے، 24 مائنس کرنے ہیں اور 3 کے اوپر تقسیم کرنے۔ جب 3 کے اوپر تقسیم کر رہے ہوں گے ہم لوگ، تو اگر ہمارے پاس کچھ پوائنٹ بچ جاتے ہیں یا 1 2 بچ جاتے ہیں تو اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دینی ہے۔ ہم نے کس سے توجہ دینی ہے، جو مکمل 3 کے اوپر تقسیم ہو رہا ہے ان عدد پہ توجہ دینی ہے۔ یہاں پہ 492 492 آ گیا، جو 3 پہ تقسیم ہونے کے بعد ہمارے پاس عدد بچا۔ اب ہم نے نقوش پر کرنا ہے کس کا، 492 کا، 492 کا۔ اب آپ نے 9 خانے لگا لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لینی ہے۔ سائڈوں پہ جبرائیل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل لکھ لینے ہیں۔ اسرافیل لکھ لینے ہیں۔ جہاں تک آپ کا ہو گیا، اب آپ نے جو کرنے والا کام ہے وہ کیا ہے، اور نقش پور کرنے کی ترتیب یہ ہوگی۔ 492 کو آپ نے جب دیکھا، پور کرنے کی کوشش کی آتشی بادی آبی خاکی چال سے، تو ہمارے پاس چھوٹا جو عدد ہے ہمارے پاس وہ کون سا ہے، 492 492 ہے۔ اب ہم نے اس کو پر کرنا ہے نقش کو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جس احباب کو کسر سمجھ نہ آئے کہ کسر لفظ کس سے کہتے ہیں، اڑا دینے کو، ڈیلیٹ کر دینے کو، چھوڑ دینے کو، مس کر دینے کو، چھلانگ لگانے کو یہاں پہ کسر کہتے ہیں۔ اب ہم نے جب کسر جس کو سمجھ نہیں آتی ہے تو وہ اس طرح کرے کہ سب سے پہلے چھوٹا عدد لکھے، پھر اس سے بڑا عدد لکھے، پھر اس سے بڑا عدد لکھے، پھر اس سے بڑا عدد لکھے۔ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ اوپر کی طرف اٹھتے جائیں گے، اور جہاں جہاں لفظ عدد لکھے ہوئے ہیں وہاں وہاں آپ نے چھلانگے لگاتے رہنے ہیں۔ چھلانگے لگانے سے مراد ہے کہ آپ نے سنائٹی وائز نہیں لکھنا، پہلے اوپر 3 لائنیں لکھنی، پھر نیچے 3 لائنیں لکھنی، پھر نیچے 3 لائنیں لکھنی۔ ایسا نقش قابل قبول نہیں ہوگا اور کام بھی نہیں کرے گا۔ سب سے پہلا عدد جو لکھا ہے 492 492 جب لکھا ہوا ہے، اس سے آگے دیکھنا ہے بڑا عدد کہاں پہ ہے ہمارا۔ بڑا عدد بائیں جانب اوپر والے خانے میں، کیونکہ 492 ہے تو یہاں پہ جب ایک کسر آئے گی 6 خانے تک تو 493 نہیں ہے، 494 ہے۔ تو وہاں ہم نے کہاں سے جمپ کیا، دائیں جانب سے ہم نے جمپ کیا درمیان والے حصے سے، بائیں جانب اوپر والے خانے سے۔ اب وہاں جو اوپر ہم نے لفظ لکھ کے پھر نیچے آ جانا ہے۔ اس طرح آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ لفظوں کو، عددوں کو لکھنے۔ اگر لکھائی کے دوران کوئی لفظ جہاں پہ آپ نے لکھنا تھا وہاں نہیں لکھا گیا، اس کا مطلب ہے نقوش غلط ہو گیا، اس کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں، دوسرا نقوش لکھ لیں۔ جو نقوش آپ کے غلط ہو جاتے ہیں ان کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے، ان کا اثر پاؤ دودھ لے لینا ہے، پاؤ ہم نے پانی ڈال دینا ہے، وہ نقوش بیچ میں رکھ کے جس نقوش کو آپ نے ختم کرنا ہو اس کے اثرات ختم کرنے ہو۔ آیت الکرسی شریف ایک دفعہ، 4 کل شریف ایک دفعہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر کے 1.25 گھنٹہ اپنے گھر میں ہی رکھیں، اور انشاءاللہ کے حکم سے اس کا جو حل ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ آپ نے تیسرے مرحلے میں کیا سیکھا، نقوش لکھنے کا طریقہ۔ پہلے مرحلے میں تھا کہ محبوب کا نام جاننا پہلے حروف کا، دوسرے مرحلے میں 2 آپ نے نقوش لکھے، قبرستان میں رکھ دیا، ایک اپنے پاس رکھ لیا۔ تیسرے مرحلے میں آپ نے نقوش لکھنا سیکھا۔ چوتھا مرحلہ اور آخری مرحلہ جو کہ آپ نے پڑھنا ہے، اور کس پہ پڑھنا ہے، روزانہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد۔ اب کوئی احباب یہ کہے کہ میں عشاء کے بعد پڑھ لوں تو پھر وہ کام نہیں بنے گا اس کا۔ کوئی احباب کے زور، عصر، مغرب، فجر کے وقت پڑھ لوں تو کام نہیں بنے گا۔ صرف اور صرف آپ نے یہ مغرب کے وقت ہی عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ کامیابی آپ قدم چومے گی، اور 7 دن کے اندر دنیا کے کسی کونے میں محبوب موجود ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گا یا ملنے کی تمنا کرے گا انشاءاللہ، اور کھینچا چلا آئے گا آپ کی طرف۔ اب آپ نے روزانہ مغرب کے بعد 11 سبز الائچیاں لینی ہیں۔ سبز الائچیاں لینے کے بعد ایک الائچی کے اوپر یہ لفظ مبارک آپ نے 11 دفعہ پڑھنے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ کے جو لفظ مبارک ہیں 3، یہ آپ نے 11 دفعہ پڑھنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
قد شغفها حبا. یہ لفظ مبارک آپ نے ہر سبز الائچی کے اوپر 11 الائچیاں لینی ہیں اور ہر الائچی کے اوپر 11 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ یہ لفظ مبارک جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی ہیں، یہ ایک الائچی آپ نے ہاتھ میں اٹھانی ہے اور 11 دفعہ یہ لفظ پڑھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ پہلی دفعہ آپ 11 دفعہ درود پاک پڑھیں گے، پھر اس کے بعد درود پاک نہیں پڑھیں گے۔ جب 11 دفعہ پورا ہو جائے گا پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب ایک الائچی آپ نے ہاتھ میں اٹھا لی، محبوب کا تصور کرتے ہوئے ان 3 لفظ مبارک کو آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد لفظ مبارک پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ پڑھنے کے بعد اس الائچی کے اوپر دم کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ الائچی آگ میں پھینک دینی ہے، یہ الائچی آگ میں پھینک دینی ہے۔ اب دوسری الائچی اٹھانی ہے، اسی طرح اس الائچی کے اوپر تینوں لفظ مبارک 11 دفعہ پڑھنے ہیں، پھر آگ میں پھینک دینی ہے۔ 11 الائچیاں اٹھانی ہیں، ہر الائچی کے اوپر 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 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 رب کے حکم سے محبوب 7 سمندر پار بھی ہوگا، وہ کھچا چلائے گا اور اس طرح آئے گا جیسے کہ آپ نے کچھ ایسی چیز ڈال دی ہے جس طرح بندہ بھاگا ہوا کھچا ہوا چلا آ رہا ہے۔ کسی بھی جگہ جا کے محبوب سے یہاں پہ مراد ہرگز یہی نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں پیار کر رہے ہیں ان کے لیے، میاں بیوی کے لیے یا پھر ایسے لوگ جو خاندان میں ایک دوسرے سے خفا ہیں ان کے لیے بھی یہ مجرب عمل ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ عمل انتہائی مجرب اور آسان ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ کوئی احباب یہ سوچتا ہے کہ اگر ایک دن مس ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ عمل ختم ہو جائے گا، دوبارہ آپ کو نئے سرے سے ترتیب دینی پڑے گی۔ نقوش تو آلریڈی دفن ہے، پڑھائی آپ کو دوبارہ سرے سے الائچیوں کے اوپر کرنی پڑے گی۔ اب اس کا جو صدقہ و خیرات ہے جو ہم نے اس کی نیاز دینی ہے کہ تاکہ کام بالکل 100% 7 دنوں میں ہو، نہ ہونے والا چانس ہی نہ ہو، تو ہم نے ہر روز میٹھی چیز کوئی بھی بازار سے پاؤ لانی ہے، پاؤ 250 گرام لا کر ہم نے وہ مغرب سے پہلے وہ بچوں میں بانٹی کر دینی ہے۔ اس کے اوپر دعا کریں، ٹھیک ہے؟ دعا کرنے کے بعد وہ بچوں میں بانٹی کر دیں، یا گھر میں بچے ہیں تو گھر میں ہی کھا سکتے ہیں آپ۔ یہ ہر روز معمول ہوگا 7 دن آپ کا۔ انشاءاللہ رب کے حکم سے جو شخص یہ عمل کرے گا، ہندکو عمل کو وہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا انشاءاللہ۔ اتنا مجرب اور اتنا آسان عمل ہے۔ پھر بھی کوئی چیز بتانی اگر رہ گئی ہے تو آپ ہم سے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں۔ پہلی بات انشاءاللہ آرام سکون سے وثوق کے ساتھ نقوش اور عمل لگائے جاتے ہیں تاکہ کسی قسم کا آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جو احباب سمجھتے ہیں کہ ہندکو عامل اچھی ویڈیو لگا رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ہے اسے پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیو آپ کی نظر ہوتی رہیں۔ خدا حافظ۔